دوستو، کربلا دو انڈیویژول کے بیچ جنگ نہیں تھی، ورچس اور سیاسی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ حسین علیہ السلام اور یزید پلید کی جنگ نہیں تھی، یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ تھی۔ دوستو، یہ ویکتیوں کی نہیں، وچاردھارا کی جنگ تھی۔ حق اور باطل کے بیچ ایسا معرکہ تھا جس نے مسلمانوں کے درمیان مومن اور منافقت کے فرق کو رہتی دنیا تک واضح کر دیا۔ دوستو، جس طرف پیاس تھی ادھر بھی اللہ اکبر کے نعرے تھے، جدھر دریا تھا ادھر بھی اللہ اکبر کی صدائیں تھی، جدھر نماز تھی ادھر بھی لا الہ کا ورد تھا، اور جو نماز سے روک رہے تھے ادھر بھی لا الہ کا ورد تھا۔ ایک طرف اہل بیت تھے جن کے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے پوری دنیا میں اسلام کی رحمت نازل ہوئی، دوسری طرف اقتدار کے بھوکے بھیڑیے بھی خود کو امتی کہنے والے تھے، تو معلوم ہوا ادھر بھی مسلمان تھے اور ادھر بھی مسلمان تھے۔ دوستو، اب دیکھیے آج کے دور میں، آج کے پس منظر میں دیکھو تو این آر سی کو سپورٹ کرنے والے مسلمان، بابری کی مبارکباد دینے والے مسلمان، ناموس رسالت پر کمپرومائز کرنے والے مسلمان، ملوکیت کے شرک کو آدھا ایمان بتانے والے مسلمان، سیاسی اقتدار کے جوتے چاٹتے مسلمان، مخبر، زانی، بدکاری، سم لینگکتا کو مانو ادھیکار بتانے والے مسلمان، ننگی پن کو آزادی تصور کرتے مسلمان، دشمن اسلام کے ساتھ چند ٹکڑوں یا ڈر کے عوض قوم کی قتل گاہیں سجانے والے مسلمان ہیں، ظلم کی حمایت میں کھڑے، سطح اور طاقت سے گھبرائے ہوئے مسلمان، ان کو بھی خود کے توحید پرست ہونے کا دعویٰ ہے، ان کے ریلیجین کالم میں اسلام لکھا ہے، پوری دنیا کی مردم شماری میں اسلام دوسرا سب سے بڑا ریلیجین ہے، لیکن حسینیت کی تعداد کتنی ہے؟ دوستو، اگر اسلام سب سے بڑا دین ہے تو دین کی اقامت کہاں ہے؟ اس کے فالوورز کہاں ہیں؟ کل ایک مشرک ورلڈ میپ دکھا کر یہ پوچھتا ہے کہ ان بڑے گرین اسکیچوں کے بیچ ایک سفید بندی ہے، وہ اسرائیل ہے، پھر یہ کتنا ہاسیاسپد ہے کہ چاروں طرف مسلمان ملکوں سے گھرا اسرائیل اب عرب فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے۔ دوستو، اس بات کو تاریخ کے آئینے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس درد میں سمجھا جا سکتا ہے جس کا اظہار کرتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ مسجد اقصیٰ تیری آزادی اور میرے بیچ یہودی اور صلیبی حائل نہیں ہیں، تیرے اور میرے بیچ اوسروادی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد رکاوٹ ہے۔ دوستو، آپ سوچو کہ جس وقت روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، جس کیسر و کسرا کو فتح کر کے ایران کے آتش کدہ کو ٹھنڈا کیا، جس وقت اسپین کے دریا میں گھوڑے دوڑے تھے، جس وقت افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں دی تھی، جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں فلسطین فتح کیا تھا، اس وقت تعداد کتنی تھی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دور میں دوسری بار بیت المقدس آزاد ہوا تھا، اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ اور آج جب بیت المقدس قید میں ہے تو مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ دوستو، ملک اور گلوبل ملی مسائل پر حسینیت آج بھی مائنورٹی میں ہے، اور ان مائنورٹی مسلمانوں کے لیے ہر جگہ کربلا ہے۔ دوستو، آج کے دور میں ہر انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، پر ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہوگا کہ جو انسان بزرگوں کے نقش قدم پر چلے، علماؤں کی کتابوں پر عمل کرے اور ہمارے بزرگان دین نے جو کہا ہے اس پر عمل کرے، حقیقت میں وہی مسلمان ہے۔ دوستو، آج کل غریب کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت میں غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس دولت ہے اور وہ دولت کسی کے کام نہیں آ سکتی صرف اس کے علاوہ، تو ایکچوئل میں وہی انسان غریب کہلاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔